آپ کو پتہ ہوگا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ میمورائز کرنے والی کتاب اگر کوئی ہے، یا اس دنیا میں سب سے زیادہ ریسائٹ کرنے والی کتاب جو ہے وہ قرآن شریف ہے۔ لیکن آپ کو یہ سن کے دکھ بھی ہوگا کہ دنیا میں سب سے نہ سمجھ کے پڑھنے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ بھی قرآن شریف ہی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جو قوم گزری ہے ہم لوگ سے پہلے، بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، تو ان کے اندر جو جو خرابیاں تھی وہی سیم خرابیاں ہم لوگ کے اندر بھی آ چکی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ علماء پرست ہو گئے۔ اب علماء پرست سے میرا مراد یہ قطعاً نہیں ہے کہ کسی کو کوئی عالم کی بات جو ہے وہ نہیں سننی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جس طرح یہود اور نصارہ جو ہے اپنی عالموں کے چکر میں، جیسے قرآن کی آیت ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتخذوا احبار و رہبان اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے جوگیوں کو، اپنے اسکالرز اور مونکس کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ خدا کیسے بنا لیا؟ آپ کسی یہودی سے جا کے پوچھئے گا کہ آپ نے اپنے اسکالرز کو اپنا خدا بنا لیا، تو بولے کہ ہم لوگ تو اپنے اسکالرز لوگ کا پوجا کرتے نہیں ہیں۔ کسی کرسچن سے جا کے پوچھئے گا تو وہ بولے گا کہ ہم لوگ تو اپنا اسکالرز لوگ کا یہ کرتے نہیں ہیں۔ تو آپ جب قرآن پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو ہے اپنے اسکالرز کی حلال کو حلال سمجھتے تھے اور حرام کو حرام سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ اپنے علماء کا بھی جو ہے عبادت کر سکتے ہیں اگر اس کا دلیل جو ہے قرآن اور سنت میں سے نہ ہو۔ اب عام طور سے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ کیونکہ کوئی کتاب و سنت کو لے کے چل رہے ہیں تو ہم لوگ تو ماشاءاللہ اس فتنے سے بچے ہوئے۔ جو بھی بندہ قرآن پڑھتا ہے اور یہود و نصارہ کے بارے میں پڑھتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ یار یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں ہے، میرے بارے میں تھوڑی نہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم بھی قدم و قدم، بالش و بالش انہی لوگوں کی طرح ہو جاؤ گے کہ وہ لوگ اگر گو کے سوراخ میں بھی جائیں گے تو تم بھی اس کے پیچھے چلے جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہود و نصارہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اگر وہ نہیں تو اور کون؟ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم لوگ قرآن پڑھیں گے اور یہود و نصارہ، ایون منافقین کے بارے میں اگر کوئی چیز آ رہا ہے تو ایک بار اپنے اندر جھانک کے چیز دیکھے کہ یہ جو کیریکٹرسٹک ہے جو بیان ہوا ہے قرآن میں، کیا یہ میرے اوپر اپلائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھیے گا، خصوصاً جب آپ سورہ بقرہ پڑھیے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے پہلے بھی ایک لاڈلی امت تھی جس کو بنی اسرائیل کہتے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیسے اپنے نبیوں کے ساتھ نافرمانی کی، کیسے اپنے نبیوں کو ستایا، حتیٰ کہ کئی نبیوں کو قتل بھی کر دیا۔ تو اس کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حال کیا، یہ بیسکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ درس دینا چاہ رہا ہے کہ اس سے پہلے جو اگر کوئی لاڈلی امت تھی انہوں نے اللہ کے ساتھ اگر غداری کی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کی ہے، اور تو ہم نے اس کو ہلاک کر دیا، تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رشتہ داری کسی کے ساتھ نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم لوگ اگر یہ سوچ لیے ہے کہ ہم لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب کلمہ پڑھنے کے بعد تو ہم لوگ سب بخشوائے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اگر آپ کوئی ایسا عمل کیجئے گا جو کتاب اللہ اور سنت کے خلاف ہے یا اسلامی کی شریعت کے خلاف ہے، تو آپ سے وہی اسی طرح بیہیو کیا جائے گا جس طرح جوز اور کرسچن کے ساتھ بیہیو کرے گا۔ آج آپ دیکھیے گا مسلمانوں کے اندر جو ہے شرک داخل ہو چکا ہے۔ اب میں اس طرح کی بات کرتا ہوں نا کہ شرک داخل ہو چکا ہے تو لوگوں کے دماغ میں آئے گا اچھا ہاں مزار پرستی ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت خوش ہوتے ہیں کہ کسی اور کا بیشنگ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ لیکن بھائی یہ بھی آپ اندازہ لگا دیے کہ شرک جو ہے صرف مردوں کو پوجنا نہیں ہے، زندوں کو بھی پوجنا شرک ہے۔ سب سے زیادہ قرآن میں اگر جس شرک کا ذکر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ہے، اور سب سے زیادہ قرآن میں اگر کسی کو تنبیہ کیا گیا ہے تو وہ یہودی قوم کو کیا گیا ہے۔ تو ان کے اندر تو مزار پرستی نہیں تھی، پہلے تھی لیکن آج کے دور میں نہیں ہے، تو ان کے اندر کون سا شرک ہے؟ ان کے اندر یہ شرک ہے کہ وہ اپنے علماء کی بات کو جو ہے وہ پرائرٹی میں رکھتے تھے۔
زندہ والا شرک. ایک تو شرک یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ مر گیا آپ اس سے دعا مانگ رہے ہو, ٹھیک ہے, یہ تو مردہ والا شرک ہوا. زندہ شرک یہ ہے کہ آپ کا مکتبہ فکر کا عالم اگر کچھ بول دیا تو وہی قرآن و سنت ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے بھائی کہ آپ اگر قرآن پڑھیے گا تو آپ کو لگے گا کہ قرآن شریف جو ہے بزرگ پرستی کے خلاف ایک سمجھ لیجیے ایک کتاب ہے. عام طور پہ ہم لوگ جب بڑے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ بھائی بڑے لوگ کا بات ماننا چاہیے, بڑے لوگ کا بات. بے شک بڑے لوگ کا بات ماننا چاہیے, میں اس چیز کو, میں آپ لوگ کو باغی بنانے نہیں آیا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن قرآن میں آپ گمراہی کی وجہ اگر آپ دیکھ لیجئے گا, چاہے وہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہو یا نوح علیہ السلام کی قوم ہو یا ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہو, وہاں پر ہمیشہ جب جب کوئی رسول کھڑا ہوتا ہے تو اس کے خلاف ایک بڑا ہی, اس قوم میں سے سب سے بڑا کھڑا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ یہ سب تو بس پچھلے زمانوں کی کہانیاں بتا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور سورہ کہف آپ اٹھا کے آپ پڑھ لیجئے, اس میں ایک خاص کر لکھا ہوا ہے کہ ایک قوم کے ہلاک ہونے کی دو وجہ ہوتی ہے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو پرانا پرمپرا جو چلا آ رہا ہے اسی کو فالو کر رہا ہے, سنت الاولین کوئی فالو کر رہا ہے. دوسری وجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا باغی ہو جاتا ہے, اتنا ریبیلیس ہو جاتا ہے, وہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کو لگتا ہے نا کہ عذاب اللہ کا آئے گا, لاؤ عذاب لاؤ. اس طرح کا ایک ایروگنس آ جائے گا. تم کو لگتا ہے نا کہ رسول جب آتے تھے واعظ و نصیحت کرتے تھے تو جو قوم اسلام قبول نہیں کرتی تھی تو وہ قوم جو ہے بولتی کہ یار تم تو بولتے ہو کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, تم اگر سچے ہو تو لاؤ نا اللہ کا عذاب, ہم تھوڑی نہ دیتے. ایک ایروگنس آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کو لگتا ہے نا کہ اگر ہم لوگ اپنا جو باپ دادا کو عبادت کر رہے ہیں اس کو اگر نہیں چھوڑیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا, ٹھیک ہے لاؤ اللہ کا عذاب. تو دو بڑی ریزن ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ سنت الاولین کو جو چلا آ رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو ویسے ہی ہم لوگ کو کرنا چاہیے. دوسرا وجہ یہی رہتا ہے کہ ہم خود جو اللہ کو چیلنج کرتے کہ آؤ عذاب کو خود بلاتے, آؤ عذاب ہم لوگ خود قبول کر لیتے. تو آپ کو یہ پتہ چلے گا جب آپ قرآن پڑھیے گا کہ ایک تو کوٹ ہے ہم چرا رہے انجینئر محمد علی مرزا کا کہ کتاب و خدا اور ہے اور جو باپ اور دادا ہے اس کا خدا کوئی اور ہے, ٹھیک ہے. تو ہر مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھے. میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں کہ آپ 9 والیوم بخاری و مسلم کا جو سمجھ کے پڑھیے یا پورے کتب ستہ آپ سمجھ کے پڑھیے. میں پریکٹیکل انسان ہوں, کسی سے نہیں ہوگا یہ پاسبل, ہر کسی کے لیے نہیں ہے کہ وہ حدیث کے کتاب کو جا کے چھان بین کرے 20 سال لگائے. لیکن قرآن سمجھ کے پڑھنا ہر ایک آدمی کے بس میں, اور ایک بار وہ قرآن سمجھ کے پڑھ لے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ حق اور باطل میں آرام سے فرق کر لے گا. اس کو پتہ چل جائے گا کہ کون عالم صحیح بول رہا ہے کون عالم غلط بول رہا ہے. قرآن ٹرانسفر ہوا ہے سنت سے پورا, ٹھیک ہے. قرآن کا جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہے وہ سنت ہے, ٹھیک ہے. اور سنت اجماع امت کو بھی کہتے ہیں اور سنت حدیث کے کتابوں میں بھی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سب کو کمبائن کر کے اجماع حدیث اور اجتہاد سنت بنتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ کو قرآن اور سنت کو لے کے چلنا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ہے اسلام کے 2 انڈیپینڈنٹ سورس ہے.